السلام علیکم دوستو، آج کی سب سے بڑی خبر تو آپ نے تھم نیل پہ دیکھ لی، لیکن اس ویلاگ میں دو اور بڑی خبریں ہیں انتہائی اہم، وہ بھی آپ تک پہنچانی ہے۔ لیکن ان ساری باتوں سے پہلے، ان خبروں سے پہلے ایک چھوٹی سی وضاحت، وہ یہ کہ جو جرنلسٹ ہوتا ہے نا، اس کے پاس خبر ہوتی ہے، وہ کسی پارٹی کا ممبر نہیں ہوتا، کسی پارٹی کا کارکن یا لیڈر نہیں ہوتا، جرنلسٹ ہوتا ہے۔ اس کے پاس خبر نواز شریف کی آئے گی، اس کے پاس بش کی خبر آئے گی، اس کے پاس زرداری کی، آصف علی زرداری کی خبر آئے گی، اس کے پاس عمران خان کی خبر آئے گی، یا کوئی بھی خبر دنیا جہان کی وہ خبر دے گا۔ اصل جرنلسٹ نہ کسی اسٹیبلشمنٹ کے چمچے ہوتے ہیں، نہ کسی سیاسی پارٹی کے ورکر ہوتے ہیں، لیکن خبریں بدلتی رہتی ہیں، موسم بدلتے رہتے ہیں، زندگی میں دن پھیر پھیر کے آتے ہیں۔ اسی طرح سے مختلف ایسی سیاستدانوں کی اچیومنٹس ہوتی ہیں جو بتانے لائق ہوتی ہیں، کچھ ایسی کمزوریاں ہوتی ہیں جن کو ڈسکس کرنا ضروری ہوتا ہے، کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں یا سکینڈلز ہوتے ہیں کہ اگر وہ چھپا لیے جائیں تو اس طرح سے جرنلسٹ اپنے پروفیشن کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، اپنے پروفیشن کے ساتھ ظلم کرتا ہے، بددیانتی کرتا ہے، اور یہ بددیانتی انسان کو جرنلسٹ انسان کو، یہ بھی سمجھے، جرنلسٹ انسان کو انسان نہیں رہنے دیتی۔ سیدھی بات ہے، وہ یا تو پھر پالشیا ہوگا، یا کسی کا چمچہ کرچھا ہوگا، کسی کا یوتھیا ہوگا، کسی کا پٹواری ہوگا، کسی کا جیالہ ہوگا۔ تو کم از کم جرنلسٹ کمیونٹی جو ہے، ان سب کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ہم نے کسی کے ہرکارے بننا ہے، مزارے بننا ہے، یا اپنی جرنلزم کرنی ہے۔ رزق دینے والی ذات اوپر بیٹھی ہے، وہ میرا مالک ہے۔ جو ہمارے مقدر میں، جو میرے مقدر میں ہے، میں بھوکا ہوں، میرے برے حالات ہیں یا جو بھی ہے، لیکن جو میرے مقدر میں ہے وہ میرے رب نے مجھے دینا ہے۔ کسی کی چاپلوسی کر کے بالکل نہیں، میں نہیں چاہتا کہ ایسا رزق آئے کہ جو کسی کی چاپلوسی کا ہو، کسی کی ماتحتی کا ہو، کسی کی بس چھوڑیں۔ اور ہاں، دوسری بات یہ کہ میں بہت مشکور ہوں آپ دوستوں کا کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر رہے ہیں، اور چینل کو بڑا کر دیا ہم نے 1.5 مہینے کے اندر اندر۔ میں یہ بات اپنے مختلف دوسرے پلیٹ فارمز پہ بھی کہتا ہوتا ہوں کہ اگر ہمارے ویورز، ہمارے سننے والے، ہمیں دیکھنے والے نہ ہوں تو ہم کچھ بھی نہیں۔ آپ اگر ابھی چاہیں تو میرے چینل کے سبسکرائبر یہ جو 14,000 ہو رہا ہے، یہ ابھی 50,000 ہو جائیں، ابھی 2 لاکھ ہو جائیں، کیونکہ لاکھوں دوست میرے ولاگس دیکھتے ہیں، وہ سبسکرائب نہیں کرتے۔ ابھی کر لے تو 2 لاکھ ہو جائے۔ خیر، یہ آپ کی مرضی ہے، میں ریکویسٹ ہی کر سکتا ہوں۔ اب آ جاتے ہیں خبروں کی طرف۔ خبریں یہ ہیں، اہم ترین خبر یہ ہے، سب سے پہلے اسی خبر سے شروع کرتے ہیں کہ وزیر اعظم، نگران وزیر اعظم جو عیش کرتے پھرتے ہیں وہاں پیرس کے ٹاور پر، اور بچوں اپنی فیملی کو بھی عیش کرواتے پھرتے ہیں۔ کہنے کو گئے امریکہ تھے، لیکن پتہ نہیں کون کون سی موجیں، ایک غریب ملک کا وزیر اعظم، جو اس کا داؤ لگتا ہے، جس ایتھے جندہ ہوئی جتھے بھی داؤ لگتا ہے نا، وہ موجہ ضرور کرتا ہے۔ ایفل ٹاور پہ موجیں کی ہیں ہمارے وزیر اعظم نے، اپنی فیملی کو بھی کروائی ہیں۔ وہ وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ مسلم لیگ نون میں جا رہے، صرف اکیلے نہیں جا رہے، ہاں، پوری پارٹی جا رہی ہے، ان کی باپ پارٹی، بلوچستان عوامی پارٹی، پوری کی پوری، جو پارٹی جس پہ انویسٹمنٹ کی تھی آصف علی زرداری نے، پیپلز پارٹی نے، اور آصف علی زرداری نے یہ پارٹی بنوائی تھی۔ آپ کو اگر اس پارٹی کی تاریخ یاد ہو، یہ پارٹی آصف علی زرداری کے پیسوں سے بنی۔ اسی پارٹی کے چیئرمین سینٹ ہیں سنجرانی، اور یہ اب پوری کی پوری پارٹی، اس کی ڈیل ہو گئی ہے پوری، جیسے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نون لیگ کی ڈیل ہوئی ہے نا، اسی طرح سے اب اس پارٹی کی ڈیل ہوئی ہے نواز شریف کے ساتھ، اور نواز شریف کے پاکستان آتے ہی یہ پارٹی اعلان فرما دے گی کہ ہم مسلم لیگ نون میں ضم ہو گئے۔ مطلب آپ کا جو وزیر اعظم ہے، وہ نگران وزیر اعظم، یہ لیول پلینگ فیلڈ اب نہیں رہی۔
اب ایک پارٹی کی ہو گئی. وہ رات مصطفیٰ نواز کھوکھر بھی کہہ رہے تھے کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ کنگز پارٹی ہے اس وقت کی. اور آپ جانتے ہیں کہ ریلیشن ہے، ایک تعلق ہے، وزیر اعظم کے سیکرٹری رہے ہوئے ہیں جنرل عاصم منیر، جانتے ہیں نا؟ ہاں جی. تو ایک پرانا ریلیشن ہے ان کے درمیان، جنرل عاصم منیر اور میاں نواز شریف کے درمیان. اسی لیے میاں نواز شریف کی مسلم لیگ نون اب کنگز پارٹی ہو گئی ہے. اور وہ جو لوگ کہتے تھے کہ شیر ایک واری پھیر، ان کی مرادیں پوری ہو رہی ہیں. اور جو ہمارے جیسے تنقید کرتے تھے کہ نہیں یہ پاسبل نہیں ہون نہیں. اور تیسری طرف جو ہم ملکی حالات دیکھ رہے ہیں، جو ملک کے اندر ووٹ دیکھ رہے ہیں، وہ ہم عمران خان کا دیکھ رہے ہیں. لیکن اس سب کے باوجود مسلم لیگ نون اس وقت مضبوط، نواز لیگ مضبوط ترین جماعت بن چکی ہے. اور حالانکہ میں سخت مخالف ہوں اس جماعت کا، وہ بھی کچھ ولاگس میں نے اس کی ریزن بھی بتائی ہے. لیکن یہ سچ ہے بھائی، سچ تے دسنا تو ہے نا تھانوں. وہ ایک مضبوط ترین جماعت بن چکی ہے اور آنے والے وزیر اعظم میاں نواز شریف یا ان کی بیٹی مریم نواز شریف ہو سکتی ہے جب الیکشن ہوں گے. اسی ذرا سوچنے والی بات ہے، سوچیں ذرا، تھوڑا سا دماغ آپ بھی دوڑائیں میرے ساتھ، کہ اسی نگران حکومت جس کا وزیر داخلہ بھی باپ پارٹی کا ہے، سرفراز بگٹی، جس نے میاں نواز شریف کے واپس آنے اور جیل جانے کے حوالے سے ذرا سی بات کی. اور رانا ثناء اللہ نے، سابق وزیر داخلہ پاکستان کا، اس نے ان کی کھمب ٹھاپ دی کہ یہ پاسبل جو کی گلا کرنا ہے تو سرفراز بگٹی، مطلب پنجابی میں اس طرح سے کہتے ہیں. وہ بھی وزیر داخلہ بھی، وزیر اعظم بھی، جب سارے مسلم لیگ نون کے ٹیگ تھلے ہوں گے تو کون سی غیر جانبدار حکومت رہ گئی؟ کون سی نگران حکومت رہ گئی؟ یہ تو پھر مسلم لیگ نون کی حکومت ہو گئی نا. چیف آف آرمی اسٹاف بھی اپنے اسٹیبلشمنٹ کے بغیر، آپ جانتے ہیں 4.5 سال اگر ذوالفقار علی بھٹو کے نکال لیے جائیں، ایک طرف کر دیے جائیں، تو اس کے بعد 70 کی دہائی سے لے کر آج تک ہمارے ملک میں اسٹیبلشمنٹ کا راج رہا ہے. وہ کسی حوالے سے بھی ہو، وہ سامنے آ جائے پرویز مشرف بن کے، ضیاء الحق بن کے، یا پھر وہ پیچھے رہ کر قمر جاوید باجوہ بن کے راج کریں، فیض حمید بن کر راج کریں. اور اس وقت جو ہمارے ملک کے حالات ہیں، آپ جانتے ہیں کہ میرے، ہاں ایک اور بات بتا دوں، میرے فیورٹ ہیں جنرل عاصم منیر، کیونکہ وہ صرف مطلب ایک بات تو طے ہے نا کہ اسٹیبلشمنٹ کی حکومت ہوتی ہے یہاں، لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جو صرف اپنی کمائی کرتے ہیں، قمر جاوید باجوہ بنتے ہیں، یا کیانی کی طرح آسٹریلیا میں جزیرے خریدتے ہیں، یا پاپا جونس لیتے ہیں، وہ باجوے، سلیم باجوے جیسے لوگ. لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ملک کو کچھ دیتے ہیں. ملک کو دینے والے ہیں یہ عاصم منیر، جنرل عاصم منیر. انہوں نے جس طرح سے ڈالر کو کنٹرول کیا، جس طرح سے انہوں نے بڑے بڑے مگر مچھوں کو ہاتھ ڈالا، جس طرح سے انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم نہ بھوکے تھے، نہ بھوکے ہیں، نہ بھوکے رہیں گے. اگر ہم پہ کڑا وقت ہے تو ہم نے اس کڑے وقت کو نکالنا ہے. وہ ایک بڑا منصوبہ لے کے آئے ہیں، $100 ارب کا منصوبہ، اور اس پہ عمل درآمد ہو رہا ہے، کام ہو رہا ہے. جو کام کر رہا ہے، جو ہمارے وطن کو کچھ دے رہا ہے، جو اس مٹی کی خدمت کر رہا ہے، وہ فیورٹ ہونا چاہیے، کیونکہ راج تو ان کا رہنا ہی ہے. آپ کے سیاستدانوں کے کرتوت اور ان میں اتنی طاقت ہی نہیں ہے کہ یہ ان کا راج روک سکے، یا انہیں بیرکوں تک یا بارڈر تک محدود کر سکے. یہ نااہل لوگ ہیں، ان پہ راج ہے اسٹیبلشمنٹ کا، رہے گا. تو پھر اس راج میں سے جو کوئی تھوڑا بہت اپنے عوام کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنی قوم کے لیے کچھ کرتا ہے، وہ فیورٹ ہونا چاہیے. اب آ جاتے ہیں
دوسری خبر کی طرف. دوسری خبر یہ ہے کہ خان صاحب خیر نال وہ جو کہتے تھے میاں نواز شریف مجھے آ لینے دو، میں جیب سے تمہارا اے سی بھی نکالتا ہوں، تمہارے پنکھے بھی بند کرتا ہوں، تیرا ٹی وی بھی چوک کے باہر سوٹنا، اور جیل کے تیرے کمرے سے ساری سہولیات ختم کروں گا. اسی کمرے میں، ہاں جی اسی کمرے میں وہ خود چلے گئے ہیں اڈیالہ جیل میں. لے آئی پھر کہاں سے قسمت ہمیں کہاں پر، یہ تو وہی جگہ ہے گزرے تھے ہم جہاں سے. وہ کیا ہے، وہ گیت ہے. لے آئی پھر کہاں سے قسمت ہمیں کہاں سے، لے آئی پھر کہاں پر قسمت ہمیں کہاں سے. سیدھا کر رہا ہوں یار، یہ تو وہی جگہ ہے گزرے تھے ہم جہاں سے. وہی جگہ ہے، وہی جیل ہے جہاں نواز شریف پھر آ رہے ہیں. اگر وہ پاکستان آتے ہیں تو یہ سوچ لیا جائے، یہ کنفرم ہے، چاہے اس کے باپ پارٹی کی اس کی حکومت ہے، چاہے جو بھی ہے، لیکن عدالتی معاملات یہ کہتے ہیں کہ وہ جیل جائیں گے اور اڈیالہ جیل جائیں گے. وہاں ملاقات ہوگی جناب عمران خان اور میاں نواز شریف کی. آپس دی گل لڑائی بھی ہو سکتی ہے نہ دی دونوں دی. وہ اس لیے کہ نواز شریف عمران خان سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ کمرہ چھوڑو، یہ میرا کمرہ ہے، میں یہاں رہتا رہا. تو عمران خان آگے سے کہہ سکتے ہیں کہ نہیں میں نہیں چھڑنا، ہونے دیتے، میرا قبضہ ہے. یہ لڑائی بھی ہو سکتی ہے. لیکن ذرا سوچنے والی بات ہے ایمان سے کہ مکافات عمل کسے کہتے ہیں. غرور کا سر کیسے نیچے ہوتا ہے. تکبر جس انسان میں آ جائے وہ کس طرح سے ذلیل و رسوا ہوتا ہے. یہ وہی کمرہ ہے جس کے حوالے سے عمران خان تڑیاں لگاتے تھے کہ نواز شریفہ میں نوالے دے، میں آ کر دینا، وہ کر دینا، یہ کر دینا، وہ کر دینا. اللہ کی زمین ہے، یہاں راج صرف اور صرف میرے رب کا ہے، کسی انسان کا کبھی بھی نہیں ہے. اور رب سے ڈرتے رہنا چاہیے، اور کبھی غرور بھری، تکبر بھری اس طرح کی گفتگو نہیں کرنی چاہیے جو انسان کو ذلیل و رسوا کر کے اسی وہی گھٹیا کمرہ، وہ گھٹیا بیڈ ہوگا، وہی گھٹیا تکیے ہوں گے، وہی گھٹیا ٹی وی، وہی گھٹیا اے سی جو نواز شریف یوز کرتا تھا، وہی گھٹیا یہ یوز کرے گا. یہ بندہ کہاں لے کے آتی ہے قسمت. اور قدرت کیسے زندہ لوگوں کو سامنے بٹھا کے تماشا دکھاتی ہے کہ یہ ایسے میں پھر کرتا ہوں. اگلی چھوٹی سی بات میں نے اپنے جرنلسٹ بھائیوں سے کرنی ہے. کل گزشتہ شام منصور علی خان، اقرار الحسن، وہ طارق متین اور دوسرے کچھ دوست یہ عمران ریاض خان کے گھر گئے، ان سے ملے. یہ تصویر آپ دیکھ ہی رہے ہوں گے. یہ نتیجہ ہے، یہ ہڈیوں کا پنجر جو ہے نا، یہ عمران ریاض، یہ سبق ہے سب صحافیوں کے لیے، پوری جرنلسٹ کمیونٹی کے لیے، کہ پھر ہڈیوں کا پنجر بنتا ہے انسان، جیتا جاگتا انسان جو اپنے پروفیشن کے ساتھ ٹھیک نہیں چلتا، جو پارٹیوں کا کبھی اسٹیبلشمنٹ کا بوٹ پالشیا بن جاتا ہے. انہیں کہتا ہے کہ آپ نے مجھے فائلیں دی، وہ فائلیں میں نے پڑھی اور میں سمجھتا ہوں کہ فلانا 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 انہی فائلوں کے مطابق ملک کا غدار ہے، چور ہے، فلان ہے، ڈمکان ہے. اب آپ ان کی سپورٹ کیوں کر رہے ہیں؟ کبھی وہ اسٹیبلشمنٹ کے بعد کسی عمران خان کا باقاعدہ چمچہ بن جاتا ہے یار، اس کا سیاسی کارکن بن جاتا ہے، پھر اسی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف باتیں، اس طرح کی باتیں کرتا ہے جس نے اسے پالا ہے، جو اسے فائلیں دیتے رہے، جنہوں نے اس کے سبسکرائبرز، یہ جو اس کے 4 ملین سبسکرائبرز آپ کو نظر آ رہے ہیں، آپ کو اندازہ نہیں ہو رہا پیچھے کون ہے، پیچھے کون تھا، کنہوں نے یکدم ان کا چینل. عمران ریاض میرے لیے بھائیوں جیسا ہے، چھوٹے بھائیوں جیسا، لیکن جو سچ ہے وہ یہی سچ ہے. کیا انہیں خواب کے پر لگے ہوئے تھے کہ ان کے پاس خبر آتی تھی؟
اڑ کے آ جاتی تھی، یا وہ نجم سیٹھی کی چڑیا سے بڑا عقاب رکھا ہوا تھا کوئی عمران ریاض نے؟ نہیں، ان کو خبریں دی جاتی تھی، اب اس کو یہ کہہ دو، اب فلانے کو یہ کہہ دو، اب یہ کر دو، اب وہ کر دو. وہ کرتا رہا، بیرکوں کی بیر کے سبسکرائب کرتی رہیں اس کے چینل کو. پھر انہی کے خلاف جن کے وسیلے سے عزت ملی، شہرت ملی، دولت ملی، انہی کے خلاف پھر بندہ شروع ہو گیا. ٹکر کے لوگ ہیں ہم، وہ ٹکرے مار شار کے. اور یہ بھی سچ ہے، جاوید چوہدری نے اس پہ آج بھی ولاگ کیا ہے کہ عمران ریاض کو چھڑوایا ہی اس کے سب سے بڑے دشمن نواز شریف نے، جس کے خلاف دن رات وہ لالا لالا کرتا تھا. لیکن میرے پاس اطلاعات اس حوالے سے تھوڑی مختلف ہیں. وہ یہ ہے کہ ہماری ایک مذہبی جماعت، ہمارے ملک کی ایک مذہبی تنظیم کہہ لیں، ان کے سربراہ کا بھی بڑا ہاتھ ہے عمران ریاض کی رہائی میں. لیکن میں نے وعدہ کیا ہے، میں نام ڈسکلوز نہیں کر سکتا، لیکن ان کا بھی بڑا ہاتھ ہے. ہم دعا کرتے ہیں عمران ریاض کی صحت کے لیے. اللہ جانتا ہے مجھے تو ترس آتا تھا ان کے بچوں پر، اس پوری فیملی پر، لیکن ان کے والد کی یہ بات بہت دل کو لگتی تھی کہ شر میں سے بھی خیر نکلے گی. خیر نکلی ہے. شر سارے کا سارا یہ عمران خان اور عمران ریاض کا تھا. جس طرح سے وہ پارٹی بنا جرنلزم کو ایک بڑا طاق رکھ کر، اور یار جرنلسٹ کا کی کام ہے کسی پارٹی کا چمچہ بن جائے. وہ جرنلسٹ نہیں ہوتا، وہ بنا، سزا بھگتی. قسمت اچھی تھی کہ بچوں کے پاس آ گئے. ان کی زبان میں لکنت ہے، لکنت پہلے بھی تھی، انہوں نے 3 سال اس پہ پریکٹس کی تھی، اور پھر جا کے وہ روانی کے ساتھ بولتے تھے اور سونا بولتے تھے. اس میں کوئی شک نہیں. جو اس کی خوبیاں ہیں، جو اس کا ٹیلنٹ ہے، وہ صاف صاف ہے. اس پہ میں نے باقاعدہ ان کی عمران ریاض کی پوری ذات پہ میں نے ولاگ کرنا ہے. بچپن سے لے کر آج تک کے عمران ریاض پر پورا ایک ولاگ کرنا ہے. جو اس میں خوبیاں ہیں وہ ہیں، وہ ایک ٹیلنٹڈ باصلاحیت بندہ ہے، وہ ہے. لیکن جو اس نے غلط کیا اس کا خمیازہ بھگتا. قسمت اچھی تھی، وہاں لاپتہ اجے تک مڑ کے کوئی نہیں آیا جو تھوڑا سا نون ہو. اللہ نے کرم کیا، ان کی فیملی پر کرم کیا، شر میں سے خیر نکلی اور وہ بندہ اپنے گھر آ گیا. ہم چاہتے ہیں وہ 1000 سال جیے، وہ جلدی تندرست ہو. ان کی زبان میں جو پھر سے لکنت آئی ہے وہ ٹھیک ہو. وہ جتنا ویک ہے اللہ تعالیٰ اسے صحت کاملہ عطا فرمائے. لیکن میری دعا ہے کہ آئندہ سے وہ کسی پارٹی کا ہرکارا نہیں، ایک بڑا جرنلسٹ بن کے سامنے آئے، ٹکر کا جرنلسٹ. میں یہ چاہتا ہوں، میری خواہش ہے کہ پوری غیر جانبداری کے ساتھ جس طرح سے ہم لوگ بات کرتے ہیں، پوری کسی طرح کا بغض بغیر رکھے کسی کے حوالے سے. کسی کی مخالفت ثبوتوں کی بنیاد پر کی جاتی ہے، کسی کی فیور میں بات ثبوتوں کی بنیاد پر دی جاتی ہے. میں چاہتا ہوں کہ وہ ایک غیر جانبدار جرنلسٹ بن کے آئے، ہمارے ساتھ آ کے لاہور پریس کلب میں بیٹھے ممبر ہے ہمارے لاہور پریس کلب کا، وہ بھی ہم میں آئے، جرنلسٹ کمیونٹی میں آئے، نہ بھاگا پھرے کسی پارٹی کے پیچھے. اللہ حافظ.